کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اچھے کردار کا مالک ہے، اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ بالکل یہی کام قوموں کے ساتھ ہوتا ہے، بالکل یہی کام ملکوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے اخلاقیات کا موضوع انفرادی ہے یا اجتماعی ہے؟ اس پر جب ہم گفتگو شروع کریں تو یہ ہمیں بالکل نہیں بولنا چاہیے کہ یقیناً فرد مل کر افراد بناتے ہیں، افراد مل کر معاشرہ بناتے ہیں۔ لیکن ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال لیں تو آپ دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی بالکل نجی جس کو ہم کہتے ہیں اس سے لے کر ان کی اجتماعی زندگی تک کی ساری معلومات ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ آج ایک واویلا مچا ہوا ہے کہ فلاں زندگی جو نجی ہے اس پر بات نہ کی جائے، بڑے بڑے لیڈرز کی اسپیشلی ان پر بات نہ کی جائے، ہاں ان کے سامنے اور ظاہر بین اور سیاسی زندگی کو ڈسکس کیا جائے۔ محمد عربی کی یہ تعلیم نہیں تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیشتر روایات بیان کرتی ہیں جو بالکل ذاتی نوعیت کی ہیں۔ اس کا مطلب یہاں یہ بھی نکلتا ہے کہ تمہارے اخلاقیات تمہاری ذاتی نوعیت کے ہوں یا اجتماعی نوعیت کے ہوں، وہ سارے کے سارے دین اسلام کے باب میں شامل ہیں، ان سب کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ پھر وہ کسی نے کہا تھا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ یقیناً فرد کے اخلاقیات کا اثر معاشرے کے اوپر ہوتا ہے، اور معاشرہ خود بہت سارے افراد کے ساتھ مل کر بننے والا اس کی بھی ایک پہچان بن جاتی ہے کہ فلاں معاشرہ اچھے کردار کا مالک ہے، اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ بالکل یہی کام قوموں کے ساتھ ہوتا ہے، بالکل یہی کام ملکوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ اخلاقیات کے باب کے اندر کہا جاتا ہے کہ فلاں ملک جو ہے اس کے اخلاقی مدار بڑے اعلیٰ ہیں، بڑے عرفہ ہیں، اور فلاں ملک جو ہے، فلاں قوم جو ہے اس کا اخلاق کوئی بہت اچھا نہیں ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انفرادی سطح پہ بھی اخلاقیات کا موضوع اہم ہے اور اجتماعی سطح پر بھی اخلاقیات کا موضوع بہت اہم ہے، اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ تو پہلے سوال کا جواب ہمیں ملا کہ اخلاقیات ایک اجتماعی موضوع ہے، صرف انفرادی موضوع نہیں ہے۔ ایتھکس اور اخلاقیات کے موضوع کے اوپر بہت کچھ لکھا گیا۔ ہمارا دین اسلام اس کی تعلیم سے بھرا پڑا ہے، لیکن اس موضوع کو فلسفیوں نے الجھا کر رکھ دیا۔ مثال کے طور پہ جو میں نے ذکر کیا کہ یہ فلسفیوں کا معاملہ ہے جنہوں نے یہ سوالات اٹھائے کہ یہ انفرادی موضوع ہے یا اجتماعی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا تعلق فرد سے ہے یا قوم بھی اس کے تعارف میں شامل ہے۔ بہت الجھا دیا گیا، اور فلسفی اور نکتہور اور دنیا پرست لوگ یا دنیاوی علوم اور فنون کو دین اسلام کے اوپر ترجیح دینے والے لوگ جب کسی ڈیوائن نالج کے ٹاپک کو اٹھاتے ہیں تو پھر اس پر سوالات کی بچھاڑ کر دی جاتی ہے، کیونکہ ہر فرد اس کی کیمسٹری، اس کے سوچنے کا انداز، اس کا نقطہ نظر اور بیک گراؤنڈ نالج وہ ڈیفرنٹ ہے۔ وہ اپنے حساب سے کچھ سوالات کرے گا، اپنے حساب سے کچھ سوچے گا۔ جب فلسفی اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو مرشد اقبال نے کہا تھا، تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، تاثر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں، شوق و گستاخ یہ بستی کے مکی کیسے ہیں۔